قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کی اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے مسلسل پہلے دن سے کل تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے سماعت کیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو، صحابہ اکرام جس میں شریک رہے ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پر شرکت فرمائی بھی، کچھ جگہوں پر صحابہ اکرام کے لشکر روانہ فرمائے۔ اسلام کا جب دور شروع ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ اعلان تھا جو مکے کی گلیوں میں گونجا تھا، تو لوگ راستے میں پھول بچھانے والے آج جان کے دشمن بن گئے تھے۔ امین کہنے والے، صادق کہنے والے، نام پہ جان دینے والے، ساتھ میں بیٹھنے اور اٹھنے والے، تعریفیں کرنے والے، اپنا مال اپنی دولت امین کہہ کر میرے آقا کے پاس جمع کرنے والے آج میرے نبی کی جان کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے وہ نعرہ دیا تھا جس پر نہ ان کے باپ دادا تھے نہ وہ خود تھے۔ ان کے مزاج کے خلاف بات تھی۔ جب ان کے مزاج کے خلاف بات تھی تو انہوں نے میرے نبی کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو دین حق کے ساتھ بھیجا، وہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور یہ بات مشرکوں کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، بری لگتی ہے تو لگتی رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بری لگتی ہے تو لگتی رہے، محبوب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بری لگتی ہے تو لگتی رہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بری لگتی ہے تو لگتی رہے، محمد کے نام پر جان دینے والوں کا مزاج یہ ہے، باپ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ماں چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بھائی چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، دوست چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، بیوی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اولاد چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ یہ مزاج کا غلاموں کا، یہ مزاج کا دیوانوں کا، یہ مزاج کا شیدائیوں کا، یہ مزاج کا مرنے والوں کا یہی وجہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص کی
کہا تھا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی جب تک کہ محمد کا دامن نہ چھوڑے گا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو پارا کر، ایک جان میری ماں کی ہے، اے میری ماں تیری جیسی ہزاروں مائیں ہو جائیں مصطفیٰ کے قدموں کو قربان کر دوں گا، دامن نہیں چھوٹے گا۔ یہ مزاج تھا اسلام کا، یہ مزاج تھا دیوانوں کا، یہ مزاج تھا مرنے والوں کا۔ چھوٹے گا نہیں، دامن نہیں چھوٹے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات دشمنوں کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، ہمیں دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ان کی پرواہ ہے جنہوں نے نعرہ یہی دیا تھا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ اسلام کا اعلان ہوا، دشمن سامنے آ گئے، اسلام کا اعلان ہوا، مخالفت کرنے والے سامنے آ گئے۔ محبوب نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا انداز کیا تھا، علی بستر پہ سو جاؤ میں جا رہا ہوں۔ علی کے دل میں خیال آیا تھا ایک پل کے لیے علی آج محبوب کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا علی کیا اپنی جان کو میری جان پر نچھاور کرنے کی ہمت ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بھارا کروں میں۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں مرنا تو میری زندگی کی معراج ہے، آپ کے نام پہ جان دینا تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ نبی نے فرمایا لیٹ جاؤ۔ علی بستر پہ لیٹ رہے ہیں، ایک پل کے لیے علی کے دل میں خیال آیا شاید رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، مگر اگلے لمحے میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا۔ علی کو یقین ہو گیا ہے موت کا فرشتہ دروازہ سے رخ موڑ سکتا ہے، آج کی رات موت نہیں آئے گی۔ کسی نے کہا تھا جوانی کے عالم میں علی اس رات جس رات رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تھی تمہیں اپنے بستر پہ لٹا کے میرے نبی گئے تھے، کیا اس رات تمہیں نیند آ گئی تھی؟ علی نے کہا تھا اس جیسی رات زندگی میں نیند کبھی نہیں آئی جیسی اس رات نیند آئی تھی۔ علی اس رات میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ علی ہر رات سوتا تھا، توبہ کر کے سوتا تھا، نہ جانے آج میری زندگی کی آخری رات ہو، نہ جانے موت کا فرشتہ آ جائے، نہ جانے اللہ کا بلاوا آ جائے، نہ جانے اللہ کا پیغام آ جائے، مگر اس رات میں میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے لی تھی۔ فرمایا تھا علی اٹھنا ہے، مجھے یقین ہو گیا میری جان جا سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں جائے گی، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی صبح اٹھ جا۔ یقین تھا دیوانوں کا، یقین تھا پروانوں کا، اے علی صبح اٹھنا۔ علی کو یقین ہو گیا آج کی رات موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر ساتھ میں ہجرت کر رہے، اے ابو بکر میرے ساتھ تو جا رہے، مجھے پکڑا گیا، مجھے مارا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، برداشت کر پاؤ گے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے جب کہ قیامت آئے گا، اتنی لمبی اللہ مجھے زندگی دے جب قیامت آئے گی، اتنے دن زندہ رہوں اور آپ کی محبت میں مجھے پکڑ لیا جائے، اور پکڑنے کے بعد مجھے ہر دن آپ کی محبت میں عذاب دیا جائے، نہ زندہ رہوں نہ مروں، یہ کنڈیشن ہو میری قیامت تک مجھے عذاب دیا جائے، مگر اگر آپ کی محبت میں ہو تو یہ میرے لیے عذاب نہیں میرے لیے نعمت ہے۔ محبت ابو بکر دیکھیں، میرے نبی نے ہجرت فرمائی، جب رات کو میرے نبی صبح میرے نبی نے کہا تھا رات کو ہجرت کرنا ہے، رات میں جب پیغمبر نے جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ ابو بکر نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ اے ابو بکر رات کا وقت ہے، یہ سونے کا عالم ہے، آرام کا وقت ہے، میں نے دروازے پہ ہاتھ بس رکھا تھا، مکمل رکھا بھی نہیں تھا، اچانک سے تم نے دروازہ کیسے کھول دیا؟ بستر پہ لیٹنے والا جب دروازے پہ آتا ہے پل دو پل کی تاخیر ہوتی ہے، پل دو پل کی دیر لگتی ہے۔ اے ابو بکر میں نے صحیح سے دروازے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، اتنی جلدی سے دروازہ کیوں کھول دیا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے محبت سے لبریز جواب دیا تھا یا رسول اللہ آپ نے جب سے کہا تھا ہجرت کرنی ہے، اللہ کی ذات کی قسم ابو بکر نے پیٹھ کو جسم سے لگایا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا تھا ہجرت کرنی ہے، جب سے آپ نے کہا تھا ہجرت کرنی ہے، ابو بکر نے پیٹھ کو جسم سے لگایا ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کس وقت میں میرے آقا میرے گھر پہ تشریف لے آئے، نہ جانے کس وقت اللہ کے محبوب آ جائیں۔ یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے کہ نبی دروازے پہ کھڑے آواز دے رہے ہو اور ابو بکر بستر پہ آرام کر رہا ہو۔
یہ دیوانے ہیں، یہ مستانے ہیں، یہ نام پہ جان دینے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے آرام ہی نہیں کیا، بستر سے پیٹھ لگائی نہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا، ساتھ چلیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک دن آج ہجرت کی رات کا ہے اور ایک دن جنگ سے واپسی کے موقع پر حضرت علی کا ہے، دونوں واقعے سیم ہیں۔ ہجرت کی رات میں حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں محمد الرسول اللہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھا تھا، تکیے کی جگہ عرش اعظم کے فرشتے بھی ناز کر رہے تھے ابو بکر کی قسمت۔ اور ایک دن وہ بھی آیا تھا جب میرے آقا کو آرام فرمانے کے لیے تکیے کی ضرورت تھی تو حضرت علی نے اپنی گودی پیش کی تھی۔ یا رسول اللہ میری زندگی کی معراج ہو جائے، اگر آپ نگاہ کرم فرما دیں، میری گودی میں سر رکھ لیں۔ آج ابو بکر نے سر رکھا، ایک جگہ علی نے سر رکھا، مگر محبت دیکھیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب ہوتا ہے، جہاں محبت ہوگی وہاں تواضع ہوگی۔ دو جلیل القدر جانساروں نے پیغمبر کا سر اپنی گودی میں رکھا، لیکن جگانے کی شدید حاجت ہوئی مگر ہلایا نہیں۔ پہلا موقع ہجرت کی رات میں ابو بکر کے پیر میں غار ثور میں سانپ نے کاٹا تھا، مگر ابو بکر نے اپنے جسم کو ایسا کر لیا تھا جیسے پتھر کی مورتی بن گئے ہو، جنبش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تاکہ میرے نبی کی آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ علی نے گودی میں سر رکھا، نماز جا رہی ہے، وقت نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مگر علی کو جنبش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف آسمان کے سورج کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف اپنی گود میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کریں تو کیسے؟ ایک طرف نماز چھوٹ رہی ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے۔ علی کی محبت نے فیصلہ کر دیا تھا، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو نہ پھر سے ادا ہو۔ نماز اسلام میں قضا ہو جائے تو ادا کا طریقہ ہے، نہ جانے میری زندگی میں میرے آقا کا سر مبارک میری گود میں دوبارہ آئے نہ نمازیں قضا ہو۔ اور جب علی کی نماز قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رسول کے چہرے پہ گرے، علی نماز؟ کہا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی تھی، نماز کا ٹائم نکل گیا، بس اتنی سی بات ہے، جاؤ وضو کرو۔ علی سوچ رہے تھے شاید وضو کے بعد میرے نبی کہیں گے کوئی بات نہیں قضا پڑھ لو، کہا نہیں علی میری محبت میں چھوٹی ہے، قضا نہیں پڑھواؤں۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ علی کے لیے سورج کو واپس کر دے۔ اللہ نے نہیں پلٹایا۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے دعا کی اللہ نے پلٹا دیا، نہیں، اللہ نے نہیں پلٹایا۔ آپ کو حیرت ہوئی گی یہ جملہ سن کے، اللہ نے نہیں پلٹایا سورج کو، مگر اگلی بات اللہ نے فرمایا میرے محبوب سورج کو پلٹانے کے لیے تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے چاند و سورج کو میں نے تمہارا غلام بنا دیا تھا۔ محبوب ہاتھ مت اٹھاؤ، محبوب دعا مت کرو، میری رحمت کو پکارو نہیں، یہ چاند و سورج نکلنے سے پہلے تیری بارگاہ میں آ کے اجازت لیتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم چمکنے لگے، آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم چمکنا چھوڑیں۔ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، اے میرے محبوب یہ غلام ہے، اشارہ کرو، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت عباس نے کیا کہا تھا؟ 2 سال کی عمر میں میرے آقا پالنے میں چھوڑ رہے تھے، علی کے حضرت عباس دیکھنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا مصطفیٰ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھو تو چل کیا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ادھر ادھر میں حیران ہو گیا، مہینہ پورا بھی نہیں ہوا ہے، 14 کا جان بھی نہیں ہے، پورے آسمان پہ چکر کیسے لگا رہا ہے۔ جب میں نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی انگلی دیکھی تو مصطفیٰ کی انگلی جدھر جاتی تھی آسمان کا چاند ادھر جاتا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ دیوانے ہیں، ہجرت ہو گئی محبوب کی، زمانہ آگے بڑھتا رہا، مسلمان پریشانیاں اٹھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن کسی زمانے میں تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ جس نے پیغمبر کے دامن کو تھام لیا اس نے کسی بھی تکلیف کی بنیاد پر زندگی میں کبھی ایک بار بھی محمد کا دامن چھوڑا نہیں۔ آگے تو دامن میں آگے۔ اب جب مدینے میں جا کے
دیوانے بس گئے, دیوانے رہنے لگے تو ان دشمنوں کو چین نہیں آیا. ہجرت کی رات کیا ہوا تھا؟ مشورہ ہوا کیا کریں. لوگ زیادہ سے زیادہ چلے گئے ہیں مدینے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ محمد بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور وہاں جا کے لشکر تیار کر لیں گے, ہم پہ آ کے حملہ کر دیں گے. میٹنگ ہوئی, اور جانتے ہو میٹنگ ہوئی کہاں؟ دار الندوہ میں. یہ ندوہ ہر زمانے میں رسول کا دشمن رہا, آج بھی ہے. یہ ندوہ ہر زمانے میں پیغمبر کا دشمن رہا. کسی نے کہا گھر میں بند کر دو, کسی نے کہا یہ کر دو, کسی نے کہا یہ کر دو. آخر میں ایک رائے ابلیس نے دی کہا نہیں, پورے مکے کے بڑے بڑے قبیلوں کا ایک فرد لے لو, سب مل کے محمد کو قتل کر دو. یہ عرب کے لوگ جتنے بھی ان کے خاندان کے ہیں کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. سب نے مل کے پیغمبر کے دروازے پہ محاصرہ کیا. اللہ نے فرمایا محبوب پڑھو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے نبی نے مٹی اٹھائی, پڑھی, ڈال دی, کھڑے رہ گئے. مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے سے نکل کے چلے گئے. صبح ہوئی, تلاش میں رہ گئے, تلاش کرتے رہے. اب اس کے بعد راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جا رہے ہیں. ام معبد کا ایک خیمہ ملا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے, دودھ مانگا. کہا نہیں, میری بکری کے تنوں میں دودھ نہیں ہے. فرمایا اجازت تو میں نکال لوں؟ اجازت ہے, آپ نکال لیں. پیغمبر اعظم نے ہاتھ پھیرا ہے, تھن دودھ سے لبالب بھر گئے. خود بھی پیا, ابو بکر کو پلایا, عبداللہ بن اریقب کو پلایا, اور اس کے بعد ام معبد سے کہا تم بھی پیو. انہوں نے بھی پیا. کہا تمہارے گھر میں جتنے برتن ہیں سب لاؤ, سب بھر دیتا. سب کو بھر دیا. پیغمبر آگے چلے گئے. ابو معبد آئے, انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کوئی دودھ کا سمندر ہاتھ لگ گیا, گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے؟ کہا نہیں, ایک آنے والا آیا تھا جو مبارک تھا. ایک آنے والا آیا تھا. ان کے شوہر نے کہا تھا کیسا دیکھنے میں؟ کہا کوئی مثال ہو تو مثال دوں. آنے والا تھا کیسا دیکھنے میں؟ کہا نہیں, ان کی مثال نہیں ہو سکتی. وہ ایسا چہرہ تھا کہ میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسن دیکھا ہی نہیں. ان کی مسکراہٹ کا عالم یہ تھا کہ میں نے کسی اس دنیا میں مسکرانے والے کو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. میں کیسے مثال دوں کہ وہ کیسے تھے؟ ان کا حسن بے مثال تھا, ان کی باتیں بے مثال تھی, انداز بے مثال تھا, ان کا آنا بے مثال تھا. وہ میرے خیمے میں داخل ہوئے تھے, ابھی تک سونگ لو مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سفر کرتے کرتے قباء شریف پہنچے. ہاں یہ وہی قباء ہے جب میرے نبی کے جانثاروں نے ہجرت فرمائی تھی. پیغمبر کی نظر جانثاروں کے چہرے پہ پڑی. چہرے اداس کیسے ہیں, غمزدہ کیسے ہیں, پریشانی کا عالم کیسا ہے. یا رسول اللہ, ہم جب مکے میں خانہ کعبہ میں جا کے طواف کرتے تھے, حج کر لیتے, عمرہ کا ثواب ملتا تھا. یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی محبت میں, دین کی محبت میں بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا, رشتہ دار چھوڑ دیے. یا رسول اللہ, کعبے کی یاد ستاتی ہے, طواف کی یاد ستاتی ہے, صفا و مروہ کی سعی ستاتی ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی, اس کا نام قباء رکھا, اور فرمایا دیوانوں, آج کے بعد تمہارا دل اگر عمرہ کرنے کے ہو, میری مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھو گے, ایک عمرہ کا ثواب ملے. اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے محبوب کو. مدینے میں گئے. مدینے کا عالم کیا ہے؟ مہینوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں, کھجور کے درخت پہ چڑھ کے میرے آقا کا انتظار کرتے ہیں, کوئی قافلہ آنے والا ہے. بچیاں لائن سے روزانہ تف لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں بجانے کے لیے کہ کوئی آنے والا ہے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ جب آج تشریف لا رہے ہیں, اور یاد رکھیں جس دن میرے نبی پہنچے تھے مدینے میں وہ پیر کا دن تھا, 12 ربیع الاول کا دن تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, صحابہ لائن لگائے کھڑے تھے, بچیاں کھڑی ہیں, عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہیں, لوگ کھجور کے درخت میں ہیں, ہاتھوں میں دف ہے. اللہ اکبر. جب پیغمبر کو دیکھا ہے, بچیوں نے پکار کے دف کو بجانا شروع کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ اکبر. جلوس نکالا جا رہا ہے, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. یتیموں کا ماما آ گیا ہے, بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے.
بیواؤں کو عزت دینے والا آ گیا ہے، غریبوں کو سینے سے لگانے والا آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ابراہیم کو خلت دی، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یوسف کو جمال دیا، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو کمال دیا، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یعقوب کو بینائی دی، وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ ہے، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے زمین کا فرش ہے، وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے دریا میں پانی ہے، وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ہے، وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کائنات ہے، وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے میدان میں گنہگاروں سے کہا جائے گا انا لہا انا لہا، آج کے دن کا دولت تو اللہ نے مجھے بنایا۔ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی تھی، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ آئے نہیں ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، ان سے پہلے انبیاء ان کے آنے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے خبریں دی جا رہی ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، ایک زمانے تک روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، جب کہا اے اللہ محبوب کے صدقے میں، محمد کے نام کے صدقے میں، اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، تم نے جانا کیسے، میں نے پیدا ہی نہیں کیا، کہ اللہ جب میں جنت میں تھا كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، میں جنت میں تھا، فَلَمْ أَرَى شَيْئًا، کوئی ایسی چیز جنت میں نہیں تھی جہاں تیرا نام تھا وہاں محبوب کا نام تھا، محلات پر تیرا نام محبوب کا نام، حوروں کی پیشانی پر جہاں تیرا نام تھا وہاں محبوب کا نام تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں تیرا نام تھا محبوب کا نام تھا، اے اللہ جنت کے محلات میں ہر جگہ جہاں تیرا نام تھا وہ محبوب کا نام تھا، عرش اعظم پر تیرا نام محبوب کا نام، میں نے جان لیا یہ وہ ہے جو اللہ کے لیے سب سے خاص ہے۔ اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ حضرت پکار کر کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں، وہ مقام۔ اللہ اکبر، محبوب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ آگے یا رسول اللہ میرے گھر، 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 سرکار کی مبارک زبان سے جملہ نکلا، پیغمبر کی اونٹنی کو بھی اللہ نے اتنا کمال دیا ہے، یہ جس کو بہتر سمجھے گی اس کے دروازے پر روکے گی۔ ابو ایوب انصاری، آپ کی قسمت کو سلام، ابو ایوب انصاری، آپ کی زندگی کو سلام، ابو ایوب انصاری، آپ کے دو منزلہ مکان کو سلام، ابو ایوب انصاری، آپ کے اس حجرے کو سلام جس میں مصطفیٰ کریم نے آرام فرمایا ہے، ابو ایوب انصاری، آپ کے ان برتنوں کو سلام جس پہ مصطفیٰ کی انگلیاں لگی ہے، ابو ایوب انصاری، آپ کے اس پانی کے گلاس کو سلام جس کو مصطفیٰ کریم نے لمحۂ مبارکہ سے لگایا ہے، ابو ایوب انصاری، آپ کے اس بستر کو سلام جس بستر پر مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی اونٹنی قصبہ رک گئی ہے ابو ایوب انصاری کے مکان پہ، لوگوں نے کہا دو منزلہ مکان ہے، میرے آقا کو نیچے ٹھہرا دو تاکہ لوگ آنے جانے والے ملتے رہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا یہ ناممکن ہے، میں اوپر کیسے رہوں گا، مصطفیٰ نیچے رہیں گے۔ اللہ اکبر، نہیں میرے آقا اوپر رہیں گے، میں نیچے رہوں گا۔ کھانا تیار کیا، محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، پیغمبر اعظم نے کھانا کھایا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، وہ جانتے کہ محبت کتنی غالب ہے، سارا کھانا میرے پاس بھیج دیا ہوگا، اپنے لیے چھوڑا نہیں ہوگا، میرے آقا نے تھوڑا سا کھانا بیوی اور شوہر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس آیا ہے تو پلیٹ گھما گھما کے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی انگلیاں کہاں لگی ہیں، ہم اس جگہ سے چھانٹ چھانٹ کے کھا لیں، گھما گھما کے دیکھتے ہیں، بار بار پلیٹ گھما رہے ہیں، احساس ہو جائے پیغمبر نے لقمہ یہاں لگایا ہے، پیغمبر نے لقمہ یہاں لگایا ہے، پیغمبر نے لقمہ یہاں لگایا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تحقیق نہیں تصدیق ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں تحقیق نہیں ہوگی، تفتیش نہیں ہوگی، جانچ نہیں ہوگی، بحث نہیں ہوگی، سر جھکانے کا تصدیق کا مزاج پایا جائے گا۔ پیغمبر نے معراج کی، اللہ کا دیدار کیا، اور جب اللہ کا دیدار کیا معراج کے بعد واپس آئے، پیغمبر نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی
احسن صورت، میں نے پروردگار کو حسن و جمال والی صورت میں دیکھا۔ مکے والوں نے انکار کر دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ سے اٹھ کے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر تمہارے صاحب تمہارے دوست یہ کہتے ہیں، تمہارے دوست یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھ کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان قالہ فقد صدق، اگر محمد کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے تو یہ سچا ہے۔ کیوں؟ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آرام فرمائے، حجرہ بعد میں بنایا، اللہ کا گھر پہلے بنایا۔ عائشہ کا حجرہ بعد میں بنا، اللہ کا گھر پہلے بنا۔ حضرت ام سلمہ کا حجرہ بعد میں بنا، رسول نے اللہ کا گھر پہلے بنایا۔ تبلیغ شروع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اچانک سے خبر ملی، رمضان کا مہینہ ہے، میرے نبی کو اچانک سے خبر ملی ابو سفیان مکے سے ملک شام کے لیے ایک قافلے کو لے کے جا رہا ہے۔ پیغمبر نے جانثاروں کو لیا، اس کا تعاقب کیا، لیکن جب آقا علیہ السلام پہنچے تو وہ جا چکا تھا۔ جب واپس آیا اس کو خبر مل گئی کہ محمد میری طاق میں ہے۔ اس نے فوراً مکے کو خبر بھیجی کہ مکے والوں اب کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا، ہمارا مال کو لوٹنے کے لیے محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر مکے میں پہنچی، کوہرام مچ گیا مکے میں، تیاری ہونے لگی مکے میں، منصوبے بننے لگے مکے میں، پہلوان تیار کیے جانے لگے مکے میں، سامان تیار کیا جانے لگا مکے میں، لوگ تیاری کرنے لگے کہ جا کے ہم محمد اور ان کے اصحاب کو مٹا دیں گے۔ تیاری کی جانے لگی اور اس کے بعد ایک بہت عظیم لشکر جرار پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین، آپ کے اصحاب کو مٹانے کے لیے پوری شان اور تیاری کے ساتھ نکلنے لگا۔ ابو لہب جگہ تم نہیں چلتے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، جانے کے لیے تیار نہیں۔ ساتھ میں عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ربیع بھی ہے، حکیم بن حزام بھی ہے، حضرت عباس بھی ہیں، یہ سارے کے سارے تقریباً 1200 لوگ اس لشکر میں شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد جب راستے میں پہنچے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں محمد اور ان سے محبت کرنے والے، لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، تو تقریباً 200 لوگ بیچ لشکر سے الگ ہو گئے تھے۔ 1000 کا جو قافلہ تھا یہ جا کے بدر کی سرزمین پر پہنچا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا انداز کیا ہے۔ کتابوں میں 1 یا 2 گھوڑے تھے، 313 مسلمانوں کے پاس۔ آپ کی تاریخ ہے یہ۔ سوار ہونے کے لیے گھوڑے نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، بچنے کے لیے ڈھال نہیں، دشمن کو مارنے کے لیے نیزے اور بھالے نہیں۔ نہتے مسلمان، ننگے پیر مسلمان، کمزور مسلمان، رمضان کے مہینے میں 3 دن کے فاقے سے ہیں مسلمان۔ ایسی کنڈیشن میں رسول کے پیغام پر آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں ہمارے اے سی بھی ہے، قالین بھی ہے، سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے۔ ان ساری نعمتوں کے بعد بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ توفیق نہیں ہے، ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں، کام میں ہم نے نماز چھوڑ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا ہے، مال نہیں چھینتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نماز اگر تم نے نہیں پڑھی ہے تو یہ مت کہو ہم نے نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچو کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کو جمع کیا۔ جب بدر کی سرزمین پر پہنچے تو اونچی جگہ ان دشمنوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ اونچی جگہ سے دشمن پر حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔
مسلمانوں کو نیچے کی جگہ ملی، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک محمد کا حکم ان کے پاس ہے، صرف ایک میرے آقا کا حکم۔ آگے دشمن بھی آ گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار مطمئن ہیں، چہرے پہ کوئی ڈر نہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، کھانے کا ساز و سامان نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے غلام مطمئن ہیں، اور 1000 کا لشکر ڈرتا ہے۔ ابو جہل بار بار لوگوں کو بھیجتا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح ان کی تعداد کتنی ہے، جا کے دیکھو تو صحیح لڑنے کا سامان کتنا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح گھوڑے کتنے ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح نیزے کتنے ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح بھالے کتنے ہیں۔ بار بار دشمن میرے آقا کے دیوانوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں جاسوس دیکھنے کے لیے سامان کتنا ہے، سامان کتنا ہے۔ 1000 لوگ جو آنے والے لوگ تھے، ابو جہل نے پورے مکے کے ہر گھر سے ایک پہلوان کو چھانٹا تھا لڑنے کے لیے، اور جب آئے تھے لڑنے کے لیے تو ناچنے والی عورتیں بھی لائے تھے، شراب بھی لائے تھے، جام بھی لائے تھے، ناچنے والی عورتیں بھی لائے تھے کہ تھوڑی دیر میں محمد اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، اور اس کے بعد جشن منائیں گے، 3 دن بدر کی سرزمین پر رہیں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا جو مٹانے آئے تھے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آگے لے کے ناچنے والی عورتوں کو لشکر جما دیا ہے، 1000 لوگ پہلوان چھانٹ کے لائے گئے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، پیغمبر کے دین کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو لگا دیا، میرے نبی نے صبر کی تلقین فرمائی، لوگ تھکے ہارے ہیں راستے کے، پہلی رات آئی بہت تیزی کے ساتھ سو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ دوسرا دن آیا، حضرت علی ہیں، ابو بکر صدیق فاروق اعظم ہیں، مشورہ یہ ہوا یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں، ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا دیں، ایک چھپر ٹائپ کی کوئی چیز بنا دیں تاکہ جنگ ہوتی رہے آپ بیٹھے رہیں، یا رسول اللہ آپ آرام کرتے رہیں۔ چھپر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہاں کھڑا کون ہوگا، حفاظت کون کرے گا میرے محبوب کی، کیونکہ میرے نبی ان 1000 کا جو ٹارگیٹ ہے وہ میرے نبی ہیں، 1000 کا مقابلہ مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے پورا لشکر آیا ہے، کون حملہ کرے گا، دشمن چاروں طرف سے حملہ کریں گے، یہاں رکے گا کون، سب کے سب بیٹھے ہیں، خبردار خبردار کوئی مصطفیٰ کریم کی طرف بری نگاہ نہ اٹھا سکے، کون یہاں رہ کے چکر لگائے گا، پہرا کون دے گا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کون لبیک کہے، سب سے پہلا اٹھنے والا اس کائنات میں اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر ہے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ہیں، ابو بکر ہے، جان دے دے گا، پہلے تیر سینے پہ کھائے گا، مصطفیٰ کی قریب نہیں آنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ سب نے خاموشی اختیار کی، ابو بکر کھڑے ہوئے، کہ نہیں میں کھڑا ہوں گا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا اخبرونی ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے خبر دو کہ دنیا میں اس وقت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، مجھے خبر دو، مجھے اپنی رائے دو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ جب بہادری کے بارے میں کس نے پوچھا، جس کو پورے عرب میں سب سے زیادہ بہادر مانا گیا، جس کو پورے عرب میں سب سے زیادہ اعلانیہ طور پر بہادر کہا جاتا تھا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہی ذوالفقار حیدری کے مالک پوچھ رہے ہیں اخبرونی ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بہادر ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ ہمت والا ہم نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ پاور والا ہم نے نہیں دیکھا۔ جب حضرت علی نے سب کی رائے لے لی تو آخر میں فرمایا اس وقت سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ دشمن دیکھیں، محرم کے مہینے کے آنے سے پہلے حضرت علی کی اور ابو بکر کی لڑائیاں سوشل میڈیا پر ظاہر کرتے کہ ان میں آپس میں پنگے بازی تھی، دیکھ لو محفل علی کی ہے، ذکر ابو بکر کا، محفل علی کی ہے، محفل علی کی ہے، تذکرے ابو بکر کے ہیں،
محفل علی کی ہے، ذکر ابو بکر کا ہے، محفل علی کی ہے، تذکرے ابو بکر کے ہے۔ دنیا دیکھ لے، ان کے دلوں میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ علی نے مان لیا تھا، میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا میرے مصلی کا امام میری موجودگی میں کوئی بنے گا تو ابو بکر بنے گا۔ عمر نے مان لیا تھا، عثمان نے مان لیا تھا، علی نے مان لیا تھا۔ ان کے دلوں میں مسئلہ نہیں تھا، مسئلے تو ان کے دل میں ہے جہاں کینہ بھرا ہوا ہے۔ مسئلے ان کے دل میں ہے جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں، مسئلے ان کے دل میں ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، مسئلے ان کے دل میں ہے جن کو نبی کی حدیث پڑھنا تو بڑی بات ہے، اس کی عبارت کو پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا، اعراب لگانے کا سلیقہ نہیں آتا، تعلیل صرفی نہیں آتی، ترکیب نحوی نہیں آتی، بلاغت کو جانتے نہیں، فصاحت کو جانتے نہیں، علم معانی کو جانتے نہیں، بلاغت کو جانتے نہیں، بدیع کو جانتے نہیں، مشترک کو جانتے نہیں، معول کو جانتے نہیں، کسی چیز کو نہیں جانتے۔ یہ کہتے ہیں ان میں آپس میں اختلاف تھا۔ ظالموں اٹھاؤ سیر اعلام النبلا دیکھو، بدایہ نہایہ دیکھو، اصابہ دیکھو، تمیز الصحابہ دیکھو، علامہ بدر الدین عینی کی کتابیں دیکھو، امام سخاوی کو پڑھو، امام سیوطی کو پڑھو، ابن حجر کو پڑھو، مالکی کو پڑھو، ابو حنیفہ کو پڑھو، عبداللہ ابن مبارک کو پڑھو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ محفل ابو بکر کی ہے، ذکر علی کا ہے، محفل علی کی ہے، ذکر ابو بکر کا۔ ان میں آپس میں مسئلہ نہیں تھا، مسئلے تو ان دشمنوں نے پیدا کر دیے کھانے کمانے کے لیے۔ جہاں دیکھو علی علی، جہاں دیکھو علی علی، علی کا نام بعد میں لینا، پہلے نام ابو بکر کا۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں علی کو نہیں مانیں گے؟ علی کا احسان تو ہم پر بھی ہے، ہماری پچھلی نسلوں پر بھی ہے، قیامت تک آنے والی ہر نسل پہ علی کا احسان ہے، چونکہ علی کے لال نے 22,000 کے لشکر کے سامنے اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ احسان ہے علی کا، احسان ہے حسین اعظم کا، احسان ہے امت پر فاطمہ کے لالوں کا کہ اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، جھنڈا نہ گرا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی مگر جھنڈا نہ گرا، علی اصغر نے 6 مہینے کے زمانے میں جان کی قربانی دی ہے مگر اسلام کا جھنڈا نہیں گرا، شہر بانو پیاس سے زمین پر پیر مار رہی ہے مگر اسلام کا جھنڈا نہ گرا، بیمار زین العابدین بستر پہ تڑپ رہے ہیں مگر اسلام کا جھنڈا نہ گرا، حسین اعلان فرما رہے ہیں جان دے دوں گا مگر اسلامی جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، سب مٹ گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ علی کی محفل ہے، ایھا الناس اخبرونی، علی کی محفل ہے، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن علی کو دیکھ کے مسکرائے۔ کیوں مسکرا رہے؟ علی نے کہا ابو بکر کیوں مسکرا رہے؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا علی جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے، اس لیے رشک کر رہا ہوں آپ کی قسمت پہ۔ کس نے کہا یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں مسکرا رہا ہوں اس لیے رش کر رہا ہوں آپ کی قسمت پر کہ میرے نبی نے کہا تھا علی جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے۔ حضرت علی بھی مسکرانے لگے گا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ آپ نے پوری بات پہ توجہ نہیں دی، میرے نبی نے یہ بھی کہا تھا علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، ٹکٹ اسی کو دینا، جنت کا داخلہ اسی کے لیے ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت۔ ان میں آپس میں مسئلہ نہیں تھا، ان ناخندہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، آپس میں فرق کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں، بخاری کی حدیث ہے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے بعد میرے مصلی کا امام ابو بکر بنے گا۔ اور رسول کے وصال کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو ایک طرف انصار ہیں اور ایک طرف مہاجرین ہیں۔ انصار نے دلیل دی
خلافت کے حقدار سب سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ جب مکے والوں نے نکالا تھا تو مددگار ہم بنے تھے۔ مہاجرین نے کہا تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم تھے کہ جس نے رسول کی محبت میں بیوی کو بھی چھوڑا تھا، بچوں کو بھی چھوڑا تھا، اولاد کو چھوڑا تھا، خاندان کو چھوڑا تھا، دکان کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، باغات کو چھوڑ دیا۔ ہم وہاں رئیس اعظم تھے، مدینے میں آ کے فقیر اعظم بن گئے۔ یہ رسول کی محبت میں ہمارا زیادہ حق ہے۔ مدینے والے اپنی کہہ رہے ہیں، مکے والے اپنی کہہ رہے ہیں۔ اسی عالم میں عمر فاروق اعظم، وہ عمر جن کے بارے میں رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہی عمر آگے ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، پکڑنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا اے لوگوں سنو، عمر کی رائے یہ ہے جب پیغمبر نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو دین کا امام بنا دیا ہے تو عمر دنیا کا امام ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی نے دین کا امام بنایا ہے ابو بکر کو، تو میں انہیں دنیا کا امام ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میں اعلان کیا تھا سب کے سب لوگوں نے بیعت کی تھی۔ نہ عمر کو اعتراض ہے، نہ عثمان غنی کو اعتراض ہے، نہ علی مشکل کشا کو اعتراض ہے، نہ عبد الرحمن بن عوف کو اعتراض ہے، نہ حضرت زبیر کو اعتراض ہے، نہ حضرت طلحہ کو اعتراض ہے، نہ حضرت عمرو بن عاص کو اعتراض ہے، نہ دیگر صحابہ کو اعتراض ہے۔ سب کے سب مان رہے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا۔ ان میں مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان دشمنوں سے پوچھو محرم کے آنے سے پہلے یہ فضا چلا دیتے ہیں صحابہ میں آپس میں دشمنی تھی، ان میں مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ جماعت ہے صحابہ کی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا ارادہ فرمایا، وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلے ان کے ہیں بے وقوف لوگوں کے جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارا اعلان اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ ہمارا اعلان اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور جس سے میرے حسین کی جنگ ہوئی ہے اس سے کبھی صلح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرنے والے سن لیں، امام حسن نے جن سے صلح کی ہے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اور جس یزید سے میرے آقا حسین کی جنگ ہوئی ہے اس سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے ہجرت کی رات میں عالم کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں اوپر کی سائڈ میں بت رکھے ہوئے، توڑنے کی باری آئی تو حضرت علی سامنے آگے یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں آپ۔ نبی نے فرمایا علی بارے نبوت اٹھا نہ پاؤ، بارے نبوت اٹھا نہ پاؤ گے۔ اور ہجرت کی رات میں ابو بکر سامنے آ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے، تو پیغمبر کاندھوں پہ سوار ہو گئے، منع نہیں فرمایا۔ سامنے آنے والے دو ہیں، سامنے آنے والے دو ہیں، ایک طرف علی ہے ایک طرف ابو بکر ہے، مگر عالم یہ ہے علی سے کہا بائے نبوت اٹھا نہ پاؤ گے، ابو بکر کا عالم یہ ہے ابو بکر بیٹھ جاؤ تیرے کاندھے پہ سوار ہونے کے لیے محمد تیار ہے۔ رسول نے دونوں کے مقام بتا دیا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک طرف ابو بکر ہے تو دوسری طرف علی ہے۔ دنیا والوں جان لو یہ مصطفیٰ کے دونوں بازو ہیں، میرے نبی نے ان میں فرق نہیں کیا ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے ان میں سے کسی کا دامن تھامو کہ جنت کے حقدار بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، بدر کی سرزمین پہ آ گئے، دشمنوں نے اونچی جگہ کو پسند کر لیا تاکہ حملہ کرنا آسان ہو۔ ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کو میرے نبی نے جمع فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، یہ بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ہمارے نبی کے پاس
وحی آتی ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضیزى. نبی کے پاس وحی آتی ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم میں کسی کے رائے اور مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم آ گیا نبی ایسا کرو, کسی کی رائے کی ضرورت نہیں, کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. مگر پھر بھی میرے نبی صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کر رہے. کیوں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ صحابہ کو بٹھا کے مشورہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری امت کو مشورہ کرنے کا سلیقہ آ جائے. مشورے میں خیر ہے. مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں, مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں. مشورے سے پہلے مشورہ یہ سازش ہے, مشورے کے بعد مشورہ یہ بغاوت ہے. مشورہ بس مشورہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. رسول نے صحابہ کو جمع کیا. بدر کی لڑائی ہونے والی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانشینوں, معاملات یہ ہیں دشمن ہماری طرف آ رہے ہیں. یہ پہلا مقابلہ ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. جس میں خود میرے آقا نے شرکت فرمائی. صحابہ دشمن ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کس انداز پہ لڑائی کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ لن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں, ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جب لڑنے کی باری آئی تھی کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ, تمہارا خدا جائے, تم لڑو. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں, ہمارا عالم یہ ہے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. یا رسول اللہ جب تک ہماری جسم میں جان باقی ہے ہم لڑیں گے, جان دے دیں گے, مگر دشمن کی بری نظر آپ کی طرف نہیں آنے دیں. یا رسول اللہ آپ مشورہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں مشورہ کر رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں, ہم غلام ہیں. آپ بادشاہ ہیں, ہم خادم ہیں. آقا کا کام مشورہ کرنا نہیں, آرڈر دینا ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ آقا ہیں, ہم غلام ہیں. آپ بتائیے یا رسول اللہ آپ کا حکم کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ یہ مت سوچئے بڑا لشکر سامنے آئے گا, تیر والے سامنے آئیں گے, تلوار والے سامنے آئیں گے, لشکر والے سامنے آئیں گے, گھوڑے والے سامنے آئیں گے, اونٹ والے سامنے آئیں گے, تو ہم آپ کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ کو چھوڑنا ہوتا تو اپنی ماں کو مکے میں روتا ہوا چھوڑ کے نہ آتا. اگر آپ کے دامن کو چھوڑنا ہوتا تو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے نہ آتا. یا رسول اللہ اگر آپ کے دامن کو چھوڑنا ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم بنا کے نہ آتا. یا رسول اللہ آپ کے دامن کو چھوڑنا ہوتا تو مکے کی مارکیٹ میں عالی شان کھجوروں کا بزنس تھا میرا, وہ چھوڑ کے نہ آتا. یا رسول اللہ آپ کے دامن کو چھوڑنا ہوتا تو کھجور کے باغ کو چھوڑ کے نہ آتا. میں نے ساری چیزیں آپ کے لیے چھوڑی ہے. یا رسول اللہ یہ در میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے, یہ دامن میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے. یا رسول اللہ جب تک میری ماں نے دودھ پلایا ہے اور وہ دودھ میرے جسم میں خون بن کر دوڑ رہا ہے, جان دے دوں گا, قدم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, جان دے دوں گا, مگر یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے اپنی نظر کو نہ ہٹاؤں گا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو گئے, میرے نبی نے صحابہ کے لیے دعا فرمائی, صحابہ اکرام سے آرام کے لیے کہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہوا, عبادت میں لگ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کر رہے ہیں؟ یا رب ان هذه الجماعة قليلة جدا ان هلكوا لن تعبد ابدا في الارض. اے اللہ یہ میرے ساتھ تھوڑی سی جماعت, اے اللہ یہ میرے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر آج یہ نیست و نابود ہو گئے تو روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں ہوگا.
اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ کرم نازل فرما، اے اللہ سکینہ نازل فرما دے۔ پیشانی پیغمبر کی سجدے میں ہے اور پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ عشاء سے فجر تک پیغمبر کا وظیفہ جاری ہے، عشاء سے فجر تک میرے نبی سجدے میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ نے کامیابی کا تو آپ سے وعدہ فرما لیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیدار کیا، نماز فجر ہوئی اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک خطبہ دیا، تاریخی خطبہ ہے میرے آقا کا۔ ذرا یاد کرو کہ دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، میں بھی کہتا ہوں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، مگر وہ لوہے کی نہیں کردار مصطفیٰ کی تلوار تھی، وہ لوہے کی نہیں اخلاق مصطفیٰ کی تلوار تھی۔ اٹھا لو آپ، رگ وید اٹھا لو، یجروید اٹھا لو، سام وید اٹھا لو، آثار وید اٹھا لو، کوئی سی کتاب اٹھا لو اور ساری کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کسی گرو نے، کسی استاذ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو وہ آرڈر نہیں دیا جو بدر کی سرزمین پر محمد رسول اللہ نے دیا۔ کیا دیا میرے نبی نے خطبہ؟ ہے میرے صحابہ، جنگ ہونے والی ہے، خبردار خبردار کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ جملے، اور جب دنیا اسلام کے نقشے کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو بتا دینا اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں میرے نبی نے کون سا خطبہ دیا تھا۔ اے میرے صحابہ، کسی بوڑھے کی بے عزتی نہیں کرنا۔ اے میرے صحابہ، یہ سامنے دشمنوں کے خیمے ہیں، ان میں آگ نہ لگانا، دشمنوں کی کھیتیاں ہیں، انہیں نہیں اجاڑنا۔ ہم تلوار کسی کو مارنے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو بچانے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ہم قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اپنی جان کی اولاد اور عزت کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ اور اے میرے جانثاروں میں تمہیں ابھی بھی اجازت دیتا ہوں، یا رسول اللہ ہم جان دے دیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ عالم یہ ہوا میرے نبی نے صفحے لگائے، اور یاد رکھیں یہ دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن، جمعے کا دن 17 رمضان المبارک۔ مسلمان 12 تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں، 17 تاریخ آ گئی ہے، نہ افطار کا پتہ ہے نہ سحری کا پتہ ہے۔ کون سی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، کون سا پاور تھا مسلمانوں کے پاس، کون سی چیز تھی کہ مسلمان 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے مگر ہمتیں پست نہیں تھی، حوصلے پست نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس طاقت تیر و تلوار کی نہیں تھی، ان کے پاس طاقت ایمان کی طاقت تھی، یقین کی طاقت تھی، رسول کی محبت کی طاقت تھی۔ آج یہ طاقت کمزور ہو گئی، آج بس مال آنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کہیں کا ہی ہو، کیسے ہی ہو، بس آنا چاہیے۔ رشتے کا مسئلہ ہے، گستاخ رسول بھی ہو، نہیں بہت اچھے لوگ ہیں، لوگ بہت اچھے خاندانی ہیں۔ لوگ اچھے کیسے ہیں؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے ملنسار لوگ ہیں، بڑی اچھی حویلی ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، فیکٹری بہت اچھی ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ اے چہرہ دیکھنے والوں، یہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا، دل دیکھو، جس دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے سلام کیا جائے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، صحابہ کا مزاج یہ تھا، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ شادیاں آج ہماری ہونے لگی، رشتہ دار بہت اچھے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں لڑکی دینا تھوڑی ہے، لڑکی لانا ہے۔ یہ دلیلیں ہیں، یہ کمزور دلیلیں، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور دلیلیں ہیں یہ، کہ لڑکی لانا ہے ہمیں۔ آپ کو بتا دوں یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے، جس نے 25 سال کی زندگی جس ماحول میں گزاری ہو، لانے کے فوراً بعد اسے کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ گھر کا نظام عورت سے چلتا ہے، بچوں کا نظام عورت سے چلتا ہے، بیٹی کا نظام عورت سے چلتا ہے۔ کس نے پوری زندگی کبھی رسول کے میلاد پر چھت پہ جھنڈا نہ لگایا ہو،
25 سال کے بعد جب آپ کے گھر دلہن بن کے آئے گی، وہ کیسے میرے محبوب کے میلاد کی شیرینی تیار کرے گی، وہ کیسے جھنڈا لگائے گی، وہ کیسے پوچھا لگائے گی، وہ کیسے صفائی کرے گی، وہ کیسے اپنی اولاد سے کہے گی جاؤ میلاد مصطفیٰ میں چلے جاؤ، کیونکہ اس نے تربیت ایسے ماحول میں پائی ہے جہاں رسول کو جانا ہی نہیں جاتا ہے، ایسے ماحول میں تربیت پائی ہے جہاں رسول کو پہچانا ہی نہیں جاتا ہے۔ پھر کیسے کہہ دیا آپ نے دل اچھا، اچھے لوگ ہیں۔ اسلام نے کسی زمانے میں اسلام نے چہرہ نہیں دیکھا۔ ابو لہب کے چہرے کو سنو، ابو لہب کے چہرے کا عالم یہ تھا کہ سیب سے زیادہ حسن و جمال والا تھا ابو لہب کا چہرہ، سیب سے زیادہ گورا رنگ، سرخی بمائل، مگر مصطفیٰ کو ابو لہب نہیں، حبشہ کا کالا بلال پسند آیا۔ حبشہ کا کالا بلال میرے نبی کو پسند آیا۔ میرے نبی نے کالا رنگ نہیں دیکھا، گورا دل دیکھا ہے۔ دل کا عالم یہ ہے جتنا مارو گے اتنا نعرہ لگایا جائے گا، جتنا تکلیف دو گے اتنا مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگاؤں گا۔ یہ جسم لو، یہ جان لو، یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ مار لو، مصطفیٰ کریم چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، میرے نبی تو گورا دل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی بہت خوبصورت ہے، گھر والے بہت اچھے مالدار ہیں، بڑے معزز انسان ہیں، نیتا جی ہیں، بہت ان کی چلتی ہے، لوگوں میں بڑی ان کی مانی جاتی ہے، رشتہ کر لو، آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ کے دامن سے چھوٹ جاؤ گے، زمانہ کچل دے گا تمہیں، پیغمبر کی نسبت سے دور ہو جاؤ گے، زمانہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ محمد رسول اللہ کے دامن سے دور ہونے والے کا تم نے انجام نہیں دیکھا ہے۔ 313,000 کے مقابلے میں ہے، مگر سینہ سپر ہے۔ آج ہماری نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گئی ہے۔ عالم یہ ہے ہم کروڑوں ہیں، مگر ہمارے دروازے پہ ہمیں گالی دی جاتی ہے، ہر کونے پہ ہمیں ستانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ سگا بھائی ایک جملہ بول دے تو لاٹھی لے کے آتے ہیں مارنے کے لیے، تب کوئی صبر نہیں کر سکتا ہے۔ باپ کوئی جملہ بول دے بات چیت بند کر دیتے ہیں، سگا چچا کوئی جملہ بول دے موت اور زندگی کا رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی دشمن آ کے دروازے پہ گالی دے کے چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے صبر کر لیا۔ ظالموں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ تم نے مصطفیٰ کریم سے اپنا رشتہ ویسے ہی جوڑا ہوتا جیسا رشتہ ابو بکر صدیق نے جوڑا تھا، تو ابو جہل خود بخود تمہاری قدموں میں آیا۔ کس نے مارا ابو جہل کو؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور صفیں لگوائی۔ صفیں لگوانے کا انداز میرے نبی کا کیا ہی نرالا تھا، سبحان اللہ۔ عرش اعظم کے فرشتے بھی ناز کر رہے تھے۔ صحابہ کو میرے نبی نے لائن میں لگایا، صفیں لگاؤ۔ حضور کے ایک جانثار حضرت سواد رضی اللہ عنہ لائن میں کھڑے ہیں، تھوڑا سا آگے نکلو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا پیٹ بڑا تھا اس لیے آگے نکلے، لیکن ہم نے جو تاریخ میں پڑھا ہے بڑی کتابوں میں، تقریر کی کتابوں میں نہیں، تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ آگے پیٹ بڑھنے کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ جوش جہاد میں قدم آگے تھے کہ جیسے ہی اشارہ ہو سب سے پہلے جا کے دشمن پہ حملہ کرو۔ پیٹ کی وجہ سے آگے نہیں تھے، جوش جہاد کی وجہ سے قدم آگے تھے کہ سب سے پہلے جا کے محبوب کے قدموں میں جان دینے والوں میرا نام۔ پیغمبر اعظم نے ہاتھ میں تیر ہے میرے نبی کے، ان کے پیٹ پہ کچھ نہیں تھا، کہا اندر چلو پیچھے لائن میں، استوی یا سوا، برابر لائن میں لگ جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پہ تیر مار دیا ہے، مجھے تھوڑا سا تکلیف کا احساس ہوا۔ یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں عدل و انصاف کے بادشاہ بن کے آئے ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، ایسا بات کیا کر رہے ہو؟ تمہیں مارنا ہے ہمیں مار لو، تمہیں گھسیٹنا ہے ہمیں گھسیٹ لو، کوڑے لگانا ہے کوڑے لگا لو، تم رسول اللہ سے بدلہ لو گے؟ کہ نہیں، مجھے تو بدلہ پیغمبر اعظم سے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں قمیص کو اتار دیا اور اتارنے کے بعد حضرت سواد کے سامنے کھڑے ہو کے بدلہ لو۔ یہ بدلہ لینے والا مصطفیٰ کریم کے جسم سے چمٹنے کے بعد بوسے دینے لگا، بوسے دے رہے ہیں، کبھی پیٹھ کے، کبھی ہاتھ کے، کبھی سینے کے، بوسے دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سواد یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے سوال؟ کہ یا رسول اللہ موت میرے سامنے کھڑی ہے، موت میرے سامنے کھڑی ہے یا رسول اللہ، میری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے میرا جسم مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ یا رسول اللہ موت سامنے ہے، میں جا رہا ہوں، دشمنوں کے مقابلے میں تلوار چلانے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی وفا کرے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندہ واپس آؤں گا۔ میرے دل کی تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے میرا جسم میرے محبوب کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اس لیے کہ جو جسم مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، دعا فرمائی، اور اس کے بعد اب عالم کیا ہوا؟ مسلمانوں کا دشمن ابو جہل ٹیلے پہ بیٹھا ہوا مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش، کہتا ہے مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ تم واقعی محمد کے کہنے میں آ گئے ہو؟ تم واقعی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ دیکھو اپنی تعداد دیکھو اور میرے لشکر پہ نظر ڈالو، تمہارے پاس تیر بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، نیزے اور بھالے بھی نہیں ہیں، لڑو گے تو لڑو گے کیسے؟ کس چیز سے لڑو گے؟ تیرے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، ننگے پیر ہو، رمضان کا مہینہ، تمہارے پیٹ تمہاری پیٹ سے لگ گئے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، روزے کے عالم میں ہو، تپش کا زمانہ ہے، لڑو گے تو لڑو گے کیسے؟ مصطفیٰ کریم کی جانثار تھوڑا سا دل ہلکا ہوا، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ابو جہل نے ہمیں دانہ دیا ہے کہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، لڑو گے تو لڑو گے کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے جانثارو، وہ کوئی اور ہیں جن کا بھروسہ تیر اور تلوار پر ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، تیروں پہ نہیں ہے، تیروں پہ نہیں ہے، تلواروں پہ نہیں ہے۔ اور اے میرے جانثاروں، ہزار کے لشکر کو دیکھ کے پریشان مت ہو، اللہ کا پیغام سنو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اعلان فرماتا ہے محبوب، کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑی بڑی جماعتوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ پریشان نہ ہو، یا رسول اللہ ہم تلوار کیسے چلائیں گے؟ تلوار تو ہے نہیں۔ فرمایا سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں توڑ۔ یا رسول اللہ ٹہنیاں؟ تلوار کے مقابلے میں کھجور کی لکڑی، تلوار کے مقابلے میں یہ کھجور کی چھوٹی سی شاخ، نیزے اور بھالے کے مقابلے میں کھجور کی شاخ۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیوں؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیوں؟ وہ صحابی تھے، اعتراض کرنا ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ وہ جان گئے تلواریں دھوکہ دے سکتی ہیں، کھجور کی ٹہنیاں دھوکہ نہیں دیں گی، تلواریں دھوکہ دے دیں گی، کھجور کی ٹہنیاں دھوکہ نہیں دیں گی۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا ہے، ٹہنیاں توڑ لی، دشمن آمنے سامنے ہو گئے۔ اب عالم یہ ہوا، حضرت علی فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہو گئی، میں نے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا اپنے محبوب کا جا کے ایک بار چہرہ دیکھ لوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان جنگ سے واپس آ گیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا سجدے میں ہیں، یا حی و یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، میں پھر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر لڑنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا علی نہ جانے زندگی کا آخری دن ہو، چل چل کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لے، شاید یہ زندگی کا تیرا آخری دن ہو علی، ایک بار چل کے مصطفیٰ کا آخری بار چہرہ دیکھ لے۔ میں پھر آیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا یا حی و یا قیوم کا سجدے کی حالت میں ورد فرما رہے ہیں۔ پھر واپس چلا گیا، تیسری بار پھر خیال آیا علی کہیں ایسا نہ ہو ہزار کا لشکر یک بار کی تجھ پہ حملہ کر دے، علی کہیں ایسا نہ ہو جب جان لبوں پہ ہو تو جانا کا چہرہ سامنے نہ ہو، چل کے ایک بار چہرہ دیکھ لے، تب جا کے سکون سے موت آئے گی۔ دوڑتے ہوئے آئے،
مصطفیٰ کے قدموں میں، مگر مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں ہے، اللہ کو یاد فرما رہے، اللہ سے دعا کر رہے، محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے اللہ یہ میرے کمزور ماننے والے، یہ ضعیف ماننے والے، یہ نادوا ماننے والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اے اللہ انہیں استقامت کی دولت دے دے، انہیں صبر کی دولت دے دے، انہیں ہمت کی دولت دے دے، ان کے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ نبی دعا فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ نے دعا کرتے کرتے حد کر دی ہے، اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو کمزور نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کو اسی وقت نازل فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم کمزور تھے، تو ہم نے 5000 فرشتوں کو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بدر میں نازل فرمایا۔ کون ہے؟ جبریل امین۔ کہاں ہے؟ بدر کے میدان میں گھوڑے پر۔ کیسی کنڈیشن میں ہے؟ جو لباس رسول کے جانثاروں نے لڑنے والا پہنا ہوا ہے، وہی لباس فرشتوں کے سردار جبریل امین نے پہنا۔ نبی وہ ہے کہ جن کے ساتھ حمایت میں لڑنے کے لیے عرش اعظم پہ رہنے والے جبریل امین بھی آتے ہیں اور لڑنے والا لباس پہنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑا ابو بکر نے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب کافی ہے، اللہ آپ کی تائید فرمائے گا، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، عریش سے باہر نکل کے میرے نبی آئے اور میرے نبی کیا تلاوت فرما رہے ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان قریب یہ لشکر بھاگ جائے گا اور یہ منہ پھیر دے گا، غلبہ ایمان والوں کو ملے گا، طاقت ایمان والوں کو ملے گی۔ مگر یاد رکھیں جس رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی، اسی رات میں میرے آقا نے چند جانثاروں کو لے کے بدر کے میدان کا معائنہ فرمایا۔ نبی دیکھنے گئے ہیں، ذرا اندازہ تو کر لیں کہ اس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، جنگ کیسے ہونی ہے، لڑائی کیسے ہونی ہے۔ میرے نبی جانثاروں کو لے کے گئے، مبارک ہاتھ میں عصائی مبارک ہے، میرے نبی نے بدر کے میدان میں لکیر کھینچنا شروع کر دی۔ پیغمبر نے گول نشان بنایا، یا رسول اللہ یہ نشان کس کے لیے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، کل جنگ ہوگی، ابو جہل اس نشان کے اندر مارا جائے گا۔ ایک دوسرا نشان لگایا، کل جنگ ہونے والی ہے، عتبہ یہاں مارا جائے گا۔ تیسرا نشان لگایا، کل جنگ ہونے والی ہے، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ رسول کا علم دیکھو، پہلی بار میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل کل مرے گا، اور نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جگہ پہ مرے گا۔ پیغمبر کا علم یہاں مرے گا اور اس جگہ پہ مرے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم داغ میں لگے رہے، بدر کا میدان مکمل ہونے کے بعد جب ہم نے دائرے کو دیکھا ہے تو وہ وہی مرا جہاں مصطفیٰ کریم نے اشارہ فرمایا تھا۔ دشمن آمنے سامنے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے دو بچے میرے پیروں کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ چچا یا عمّی اخبرنی ابا جہل، چچا ابو جہل کے بارے میں تو بتاؤ، وہ کون ہے، کیسے دکھنے میں؟ کہ میں نے نیچے دیکھا کہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے، کیا کام ہے تمہارا؟ تو ان دو بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے ہم ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے ہم ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس دشمن رسول کو قتل کریں گے، وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، دیکھو وہ سامنے ہے، وہ دیکھو نکلتا جا رہا ہے، وہ سامنے ہے۔ جس طریقے سے میرے آقا کے لیے عریش بنائی گئی، بالکل اسی طریقے سے ابو جہل بھی لوگوں کے لشکر کے بیچ میں بیٹھا تھا، اس کی حفاظت کے لیے بھی بڑے بڑے پہلوان مقرر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، جاؤ گے کیسے قریب کیسے جاؤ گے؟ حفاظت کرنے والے لوگ دائیں بائیں ہیں، ہمت والے، تلواروں والے، نیزے والے، بھالے والے چاروں طرف اس کی خبرگیری کے لیے ہیں، جاؤ گے کیسے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس
یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ کب تک یہ موت سے بچے گا ظالم؟ ملک الموت جب آتے ہیں کسی دروازے کی ضرورت نہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی پہلوان کا مسئلہ نہیں، وہ صرف کائنات میں ایک دربار ہے جہاں ملک الموت 3 دن غلام بن کر دروازے پہ منتظر رہتے ہیں، ورنہ کائنات میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ملک الموت اس کا انتظار کریں۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ نیزے کام نہیں آئیں گے، یہ بھیڑ بھالے کام نہیں آئیں گے، پہلوان کام نہیں آئیں گے۔ اشارہ کر دیا، جاؤ دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے بچے جا کے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے ابو جہل پہ چھپتے ہیں کہ ایک ہی وار میں ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر، پریشان تھا، رو رہا تھا ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، آئے باپ کے بدلے میں حضرت معاذ کے ہاتھ پر انہوں نے تلوار ماری۔ جب تلوار ماری ہاتھ کٹ گیا اور لٹک گیا، کھال جڑی رہ گئی۔ حضرت معاذ کو لڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، کیا کیا جانتے ہو؟ اپنے ہاتھ کو پیر سے دبا کے جھٹکا مار کے الگ کر دیا۔ اپنے ہاتھ کو پیر سے دبایا ہے، جھٹکا دیا اور جسم سے الگ کر دیا کہ یہ ہاتھ لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ محبوب کے نام پہ جان دینے کی باری آئی ہے۔ جب جنگ بدر مکمل ہوئی، میرے نبی نے فرمایا معاذ ہاتھ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ دشمن نے کاٹ دیا ہے۔ کہاں؟ یا رسول اللہ فلاں جگہ، اٹھا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، آج دیکھنا لعاب دہن کا کمال نظر آئے گا۔ ہاتھ اٹھا کے لائے، میرے نبی نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، لعاب دہن نکالا، ہاتھ اٹھایا، یہاں لگایا، چھوڑ دیا۔ حدیث میں ہے بخاری کی، لگاتے لگاتے ایسے جڑ گیا گویا کہ کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو یہ بتا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، بھلے بظاہر وہ کمزور ہو مگر کامیاب وہی ہوتے جن کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوتی ہے۔ مسلمان بہت کم شہید کیے گئے، 70 لوگ ان دشمنوں کے مارے گئے، 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ 3 دن میرے نبی، اب ذرا اندازہ تو لگائیے، کہاں گئی ناچنے والی، کہاں گئی شراب کے مٹکے اور بوتلیں جو ابو جہل لایا تھا ناچنے کے لیے کہ تھوڑی دیر میں اسلام کا نام مٹا دیں گے اور اس کے بعد جشن منائیں گے، ناچنے والی ناچیں گی، شراب کے چاپ ملیں گے۔ کہاں گئی ناچنے والی؟ ابو جہل، اب تو ابو جہل کا نام بھی مٹ گیا ہے، اس کا ذکر بھی مٹ گیا ہے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ نبی کے جانثاروں نے، میرے نبی نے فرمایا سب کی لاشوں کو اکٹھا کر کے گڈھے میں ڈال دو، سب کو گڈھے میں ڈال دیا۔ پیغمبر گڈھے کے منہ کے قریب آئے اور میرے نبی نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اے دشمنوں، تم یہ کہتے تھے نا جب جنگ ہو رہی تھی مسلمان تھوڑے سے ظاہری طور پر کمزور نظر آ رہے تھے، تو اس نے ابو جہل نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے لات و عزا کی مدد ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ تو دوسری طرف عائش سے میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ کی مدد ہے، تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ اے دشمنوں، آج میرے نبی پوچھ رہے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہاں گیا لات، کہاں گیا عزا، کہاں گیا حبل، کہ جس کے وعدے پر تم آئے تھے، جس کے وعدے پر تم آئے تھے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیا ہوا؟ تمہاری مدد ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم آگے کہتے یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، یہ سنیں گے؟ اب یہاں سنو عقیدے کی بات۔ یا رسول اللہ یہ مر چکے ہیں، یہ دشمن، یہ ایمان نہ لانے والے، غیر مومن، یا رسول اللہ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں، یہ سنیں گے؟ میرے نبی نے کہا عمر یہ تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ کس کے بارے میں کہا؟ یہ جو مرے پڑے ہیں نا یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب عمر سے میرے نبی اشارہ کر رہے ہیں تم زندوں سے زیادہ یہ مردہ سنتے ہیں، تو مجھے بتاؤ غوث اعظم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کی سننے کا عالم کیا ہوگا، امام ربانی کے سننے کا عالم کیا ہوگا، اور اس ذات کا عالم کیا ہوگا
کہ جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھ سلام، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ قیدی بنا لیے گئے، قیدیوں کو لایا گیا، اب مدینے میں آ گئے۔ اب دیکھو اسلام کی شان و شوکت، میرے نبی نے دوبارہ میٹنگ رکھی شام کو آنے کے بعد۔ یاد رکھنا اس واقعے کو، اور جہاں اسلام کے بارے میں آج دنیا کے ہزاروں نیوز چینل ہمارے منہ کے سامنے لا کے مائک قریب کر دیتے بتاؤ اسلام کے بارے میں، یاد رکھنا اور بتانا کہ جب میرے نبی اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر سے واپس آئے تھے تو میرے نبی نے ایک میٹنگ رکھی، اور بہت سنجیدگی سے یہ بات سنو، میٹنگ کیوں رکھی میرے نبی نے؟ میرے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا، سارے صحابہ جمع ہو گئے تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ قیدی لائے گئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کس طرح کیا جائے گا؟ یہ قیدی لائے گئے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ دین والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ شیدائی نہیں ہیں، یہ فدائی نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں۔ میرے نبی ان کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں، یہ بتاؤ ان کے کھانے کا انداز کس انداز میں ہوگا اور کون ان کے کھانے کا انتظام کرے گا؟ میرے نبی فرماتے 70 لوگ ہیں، ابو بکر کچھ تم لے لو، عمر کچھ تم لے لو، طلحہ کچھ تم لے لو، زبیر کچھ تم لے لو، عثمان تھوڑے تم لے لو، عبد الرحمن تھوڑے تم لے لو، سب کے سب بانٹ کے شام کے ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ اسلام ہے یہ۔ نبی کا اخلاق دیکھیے، یہ کون تھے؟ میرے نبی کو جنگ میں مٹانے آئے تھے، اور جب نبی نے ان پر فتح حاصل کی ہے تو ان کے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ صحابہ شام میں اپنے اپنے گھروں سے کھانا لائے، یہ قیدی بنائے گئے تھے، ان کے سامنے کھانا رکھا، رونے لگے گئے، قیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے مکے میں تمہیں مارا تھا، ہمیں وہ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم چھت پہ چڑھ کے تمہارے اوپر نماز کے لیے تم جاتے تھے کعبے میں طواف کرنے کے لیے تو ہم پانی پھینکتے تھے، وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ آج ہم بطور دشمن تمہارے یہاں ہیں، تم اپنے کھانے کا سامان ہمیں دیتے ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، بدلہ نہیں چاہیے، تم سے شکریہ کے الفاظ نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان کو قتل کر دیا جائے، جو ان کا اپنا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے گا۔ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے، ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا میں ابو بکر کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فدیہ دو، آزاد ہو جاؤ، اور فدیے میں کچھ لوگ غریب تھے، میرے نبی نے کہا جو پڑھنا جانتے ہیں مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دے، اس کا وہی فدیہ ہو جائے گا۔ فدیہ لینے والے لوگ دیتے رہے، آزاد ہوتے رہے۔ اب جب باری آئی ہے مصطفیٰ کے اپنے چچا حضرت عباس کی باری آئی، میرے نبی نے کہا چچا عباس فدیہ دیں اور رہا ہو جائیں، فدیہ دیں اور رہا ہو جائیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا تھا اے محمد میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس جب مکے سے چلے تھے تو میری چچی ام الفضل کو سونے کی اینٹیں دے کے آئے تھے، وہ کہاں گئی؟ میری چچی ام الفضل کو سونے کی اینٹیں دی تھی اور تم نے کہا تھا زندہ واپس آ جاؤں تو میں مالک ہوں، زندہ واپس نہ ہوں تو میری اولاد میں تقسیم کر دینا۔ وہ مال کہاں چلا گیا؟ جب میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، حفیظ جالندری نے کہا تھا، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ میں مکے میں بات کر رہا تھا، رات کی تنہائی میں تھا، رات کے اندھیرے میں تھا، میری اولاد کو معلوم نہیں، خاندان کو معلوم نہیں، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی جانتی ہے۔ اے محمد آپ کو پتہ چل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، آزاد کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے کہا تھا، اے میرے جانثاروں، اللہ نے تمہیں مال غنیمت عطا فرمایا ہے، مال غنیمت میں سے تم سب کو دیا جائے گا، آج تمہاری غریبی بہت حد تک کم ہو گئی ہے، مگر اے میرے جانثاروں، میں تمہاری غریبی سے نہیں ڈرتا ہوں، تم بھوکے رہتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، تم پیاسے رہتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے لیے رہنے کے مکان نہیں ہے میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے اس وقت کا جب کہ تمہارے اوپر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، جب دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے تو ایسا زمانہ آ جائے گا اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی، ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کے خزانے کھلیں گے۔ آج کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور یہ مال آزمائش ہے ہمارے لیے، ہماری طاقت، ہمارا مال دنیا میں خرچ ہو جاتا ہے، ناچنے والی عورتوں کے سر پہ ہم 2000 کا نوٹ رکھ کے طاقت کے لیے یا طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈیزے بجتے 1000 کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آتا ہے وہی ہم حساب لگا لیتے ہیں، جب اللہ کے سامنے اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بے حساب دے، بے حساب، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم حساب لگا لیتے ہیں۔ ہم اس صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بھی قربانی دی ہے، مال کی بھی قربانی دی ہے، اولاد کی بھی قربانی دی ہے، اپنے وجود کی بھی قربانی دی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ ہماری جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مصطفیٰ کریم سلامت رہے، آپ کا وجود سلامت رہے، اسلام سلامت رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ دین سلامت رہے گا کہ جس دین کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے مذہب اسلام کو ہمیشہ تابندہ رکھ، ہمیشہ سلامت رکھ، اور ہمارے دین، ہمارے دلوں میں اسلام کی سچی پکی محبت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔